پروگرام جو ہے یہ فلوریڈا کے چرچ کے پادری کے جو قرآن مجید پر اعتراضات ہیں اور دیگر پادریوں کے اعتراض کے جواب میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود اور نصارہ کا جھوٹ دجل پر مبنی قرآن کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس کے پس منظر میں یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں خدا واحد کی ذات یعنی توحید پر زور دیا گیا ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ پارسیوں نے دو الگ الگ خدا تجویز کر لیے، ایک روشنی کا یا نیکی کا خدا جسے وہ یزداں کہتے ہیں، اور ایک اندھیرے کا خدا جسے اہرمن کہتے ہیں۔ یہودیوں کے بعض فرقے کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، مگر اسلام جس خدا واحد کا تصور پیش کرتا ہے وہ ان باطل خیالات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ قرآن کا خدا وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے۔ اس کے معنی الحکم یعنی اس دنیا میں اس کا حکم چلتا ہے۔ عیسائیوں نے ایک خدا، ایک بیٹا خدا اور روح القدس ملا کر تثلیث قائم کر لی۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل خدا بنتے ہیں، گویا ایک تین ہے اور تین ایک۔ مگر خدا یعنی اسلام کا خدا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، جس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا کفو نہیں۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ہندوؤں نے بتوں اور سورج اور بہت سی اور چیزوں کے ایسے رنگ میں خدائی صفات دی ہیں کہ گویا وہ خود چیزیں خدا بن گئیں۔ دراصل خدا چھپ گیا، اصل خدا چھپ گیا، جبکہ قرآن یعنی اسلام نے ہندوؤں کے باطل عقیدہ کی سختی سے تردید کی کہ سورج چاند خدا کی مخلوق ہیں، ان کے افعال بالارادہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ قرآن کریم پارسیوں کے باطل خیالات کی بھی تردید کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اندھیرے اور روشنی کے خدا الگ الگ نہیں بلکہ وہی خدا ہے جس نے اندھیرے بنائے، وہی ہے جس نے نور بنایا۔ سورۃ انعام آیت 2۔ دنیا کے سب مذاہب پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی یعنی شرک کا عنصر رکھتا ہے۔ گویا اسلام کے ظہور سے قبل سب مذاہب بری طرح بگڑ چکے تھے، پس ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ دنیا سے توحید مٹ چکی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی کہ خدا واحد پرستش کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب صفات کا مالک ہے، وہی رب ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم، وہی مالک یوم دین، وہی نیک ہے، وہی قدوس ہے، وہی عزیز ہے، وہی علیم ہے، غرض کہ سب صفات حسنہ کا وہی مالک ہے۔ باقی جس کو اس کی طرف سے جو خوبی دی جاتی ہے وہ محض عارضی اور اس کی مرضی کے تابع ہے، اصل سرچشمہ وہی ہے۔ اس سرچشمہ سے کسی کو حصہ دار بنانا شرک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ایک کامل کتاب، مکمل کتاب نازل ہوئی۔ اس میں وہ تمام صداقتیں پائی جاتی ہیں جو شریعتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو پہلی شرائع کا محتاج بنایا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ مگر یہود نصارہ قرآن کریم کو الہی کلام نہیں مانتے، یعنی ان کے نزدیک آن وسلم نے قرآن کچھ تورات سے لیا، کچھ کسی اور شریعت سے، گویا جتنی شریعتیں آ چکی ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا لے کر قرآن بنا لیا۔ جبکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور ان کی زبان عربی تھی، مگر وہ اپنی عربی زبان بھی لکھ نہ سکتے تھے، اور پھر انہوں نے کیسے دیگر زبانوں کی شرائع سے نقل کر کے قرآن مرتب کر لیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ قرآن کریم اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ فرمایا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی آن وسلم نے افطرا کر لیا؟ تو کہہ دے پھر اس کی صورت جیسی کوئی صورت تو بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلانے کی طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ یونس آیت 30۔ اور چنانچہ سورۃ آل عمران کی 24 آیت میں بھی اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوتو نصیبا من الکتاب۔ پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب
ان کو اسی الکتاب یعنی قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اپنی کتاب یعنی موسوی شریعت میں قرآن کریم کی صداقتوں کا ایک حصہ رکھا گیا ہے، اس پر وہ فخر کرنے لگ گئے، لیکن کامل کتاب قرآن کریم موسوی شریعت میں قرآن کا ایک حصہ تھا۔ جب اس کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے یعنی کامل کتاب کی طرف، وہ اعراض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی نامعقول بات ہے کہ چھوٹا سا حصہ تورات قرآن کریم کا تھا، اس پر یہود ناز کرنے لگ گئے، یعنی جب کامل کتاب اور مکمل قرآن ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، یہ کہتے ہوئے نہیں کامل کتاب کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے خلاف قسم قسم کے بے بنیاد اعتراضات الزامات کا سلسلہ ماضی کے ادوار میں اور عصر حاضر میں بڑے زور شور سے جاری ہے۔ مغربی میڈیا، پادری، ان کے سیاستدان زیادہ تر جھوٹ دجل پر مبنی قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا جاری کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی جہاد کو مقدس مذہبی جنگ کا نام دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وسلم نے اسلام کو بزور تلوار پھیلایا، پھر اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر ان کے اہل دانش اور عیسائی پادری اسلام کو جبر کا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبر پر مبنی جہادی ملاؤں کا بھیانک جہادی عقیدہ جان بوجھ کر مغربی دنیا قرآن سے منسوب کرتی ہے۔ بے شک آج بعض شر پسند تنظیموں نے جہاد کے نام پر متشددانہ طریق اپنایا ہوا ہے، مگر اسلامی جہاد کی تو تب اجازت ملی جب مظلوم بے بس مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے جنگیں مسلط کر دیں۔ سورۃ الحج کی آیت 40-41 میں جہاد بالسیف یعنی مسلمانوں کو اپنے دفاع میں تلوار کے مقابلے پر تلوار اٹھانے کا حکم ملا۔ آن سلم کی سب مشرکین مکہ کے خلاف اپنے دفاع میں جنگیں تھیں، ان میں سے ایک بھی جنگ کسی پر اپنا دین مسلط کرنے کے لیے قطعا نہ تھی، مگر پھر بھی مغرب ان دفاعی جنگوں کو جاہلیت کی جنگیں قرار دینے پر بضد ہیں۔ دراصل یہ اسلام کی خوبصورت فطرتی قوت جذب والی تعلیم سے خوف زدہ ہے۔ اسلام کی تعلیم کا اثر ظاہر کرنے کے لیے اسلام کو جبر و تشدد کا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کو عالمگیر مذہب کی بجائے یہ گزشتہ 1400 سال کا مذہب قرار دے کر اس تعلیم کو عرب ثقافت سے منسوب کرتے ہیں۔ اس الزام کو قرآن کریم کی فطرتی ابدی تعلیم رد کرتی ہے، جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی تعلیم ابدی صداقتوں کو پیش کرتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے سوا کیونکہ ان کی ابتدائی کتب نے ہر حال میں دیگر یعنی مذاہب کی ابتدائی کتب ہر حال میں انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ منسوخ ہونا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے کوئی ضرورت نہ تھی۔ اور یہ دعویٰ صرف قرآن کریم میں ہی ہے کہ ترجمہ کہ ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ الحدیث آیت 30۔ بلا شبہ قرآن کریم ایک غیر مبدل و غیر محرف کتاب، اور یہ وہی قرآن ہے جو امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ مختلف مذاہب کی موجودگی میں قرآن کریم کی ضرورت، میں نے دیباچہ تفسیر القرآن کا کچھ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ جبکہ اسلام کا پہلے کا تمدن اور تہذیب ہمیں عالمگیر نظر نہیں آتے، اور کوئی تہذیب اور تمدن ایک شاخ سے نکلی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی مادیت اور مذہب کی ایک جڑ کی دو شاخیں نظر آتی ہے، یا اگر آتی ہیں تو نامکمل صورت میں۔ یہودی مذہب میں بے شک تمدن کو تہذیب سے ملانے کی کوشش کی گئی، اور تورات نے تو بہت حد تک سوسائٹی کے نظم و نسق اور مادی ترقی کو بھی مذہب کے دائرے میں لانے کی کوشش کی، مگر بائبل کی یہ کوشش ابتدائی کوشش تو کہلا سکتی ہے، کامیاب اور آخری کوشش نہیں کرا سکتی۔ یہی حال ہندو مذہب اور زرتشتی مذہب کا ہے۔ زندگی کی ہزاروں ضرورتوں کے متعلق قرآن کریم کا عطا کردہ قانون کا اخلاق کا وہ لچکدار فلسفہ ہے جو ہر موقع پر کام آ سکے، وہ اسلام کے سوا ان مذاہب میں مفقود ہے۔ تمام انسان ایک ہی قسم کی شکل اور ایک ہی قسم کے اعضاء لے کر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی دماغی افکار ایک دوسرے سے اتنے جدا ہوتے ہیں کہ بسا اوقات بیوی مشرق میں ہوتی ہے تو وہ خاوند مغرب میں، یا باپ مغرب میں ہوتا ہے تو بیٹا مشرق میں۔ ایسی ہستیوں کو جمع کرنے کے لیے یقیناً ایک لچکدار تعلیم کی ضرورت ہے جو اپنی لچک کے ساتھ اپنے قانون کی شدت کا ازالہ کر دے اور ہر نوعیت کے خیالات کو ایک رسی میں باندھ دے۔